بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 46 ہے، جس کا عنوان ہے اورنگزیب عالمگیر کا تعارف اور ان کی خدمات۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے شیخ احمد سرہندی کے مختصر حالات کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ان کے حالات کے ماتحت ہم نے ان کی ولادت، ان کے حصول علم اور اکبر آباد میں جو ان کا قیام تھا اس کے حوالے سے، ان کی شادی اور گرفتاری، اور ایسے ہی جہانگیر کے ساتھ ان کے تعلقات اور ساتھ رہنا، معیت جو تھی، ایسے ہی ان کی وفات، تاریخ وفات وغیرہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور ایسے ہی دوسری چیز پچھلے سبق میں ہم نے ان کی خدمات کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا، اور ان کی چند خدمات ہم نے دیکھی تھی کہ اکبری الحاد کا خاتمہ ان کی کوششوں سے ہوا، تصوف کی انہوں نے اصلاح کی، ایسے ہی دو قومی نظریہ کے حوالے سے بھی ان کے ارشادات موجود ہیں اور ان کا نظریہ بھی موجود ہے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اورنگزیب عالمگیر کے مختصر حالات دیکھیں گے، اور ان کے اخلاق و کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ان کی خدمات کا جائزہ لیں گے کہ ان کی جو علمی خدمات ہیں وہ کون سی ہیں، اور ایسے ہی ان کی دینی اور اصلاحی جو خدمات ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے مختصر حالات زندگی میں سب سے پہلے ان کی ولادت ہے، اور ان کی ولادت جو ہے وہ 24 اکتوبر 1618 عیسوی میں بروز ہفتہ کو ہوئی تھی، اور آپ کے والد کا نام شاہ جہاں تھا، یعنی شاہ جہاں کے گھر یہ تیسرے بیٹے کی پیدائش تھی۔ اگرچہ آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن کردار کی پاکیزگی، حوصلے کی بلندی اور دور اندیشی اور انتظامی صلاحیتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے زیادہ صلاحیتیں رکھتے تھے، اور اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے ان معاملات میں وہ آگے تھے۔ تو ان کے درمیان کے جو حالات زندگی ہیں ان پر ہم گفتگو نہیں کرتے، چونکہ حکمران بننے کے بعد اصل ان کی زندگی شروع ہوئی، اور جب ان کو حکمرانی ملی تو اس وقت سے ان کی خدمات جو ہیں دینی، ملی اور قومی جو ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو حکمرانی ان کو جو ملی ہے وہ 1658 عیسوی میں ملی ہے، یعنی 1658 میں یہ برصغیر پاک و ہند کے حکمران بنے تھے۔ وہ الگ تفصیلات ہیں اور الگ ابحاث ہیں کہ کس طریقے سے یہ بنے، ان تفصیلات کا تذکرہ ہم نہیں کرتے۔ بہرحال جیسے بھی کو جو ہے 1658 عیسوی میں سلطنت مل گئی اور حکمرانی ان کو مل گئی تھی۔ اور ان کا جو دور حکومت تھا، اگر مغلوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو اورنگزیب عالمگیر کا جو دور حکومت ہے وہ سنہری دور کہلاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر خود جو ہے وہ نہایت شریعت کے پابند اور با کردار حکمران تھے۔ ایسے ہی مغلوں میں اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جو خود بھی متقی اور پرہیزگار تھے، اور عوام کی خیر خواہی اور عوام کی ہمدردی چاہتے تھے، اور عوام کے غمخوار تھے، اور نفاذ شریعت میں دلچسپی رکھنے والے یہ حکمران ہیں، اور شریعت کو انہوں نے کافی حد تک ہندوستان میں نافذ بھی کیا۔ آگے انشاءاللہ ہم ان کی خدمات میں تفصیلاً دیکھیں گے۔ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ شاہی خزانوں کے ڈھیروں پر جیسے چاہتے یہ تصرف کر سکتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ذاتی اخراجات کے لیے انہوں نے کبھی بھی بیت المال سے کچھ نہیں لیا، بلکہ خود ٹوپیاں بنا کر ان ٹوپیوں کو فروخت کیا کرتے تھے، اور ان سے اپنے گھر کا نظم و نسق چلاتے۔ ایسے ہی قرآن مجید کے نسخے تیار کر کے ان کے بدلے میں ہدیہ وصول کرتے تھے، اور اس سے اپنے گھر کا نظم و نسق چلاتے تھے۔ دیکھیں، بادشاہ ہونے کے باوجود، شاہی خزانوں پر تصرف ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کو اہمیت دے رہے ہیں، تو یہ متقی اور پرہیزگار ہونے کی ان کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور اگر آپ کی وفات کے حوالے سے دیکھیں تو 21 فروری 1707 عیسوی میں بروز جمعۃ المبارک ان کی احمد نگر میں وفات ہوئی ہے۔ تو چلیے اب ہم ان کی خدمات اور ان کی جو اصلاحات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کی خدمات میں سب سے پہلے ہم علمی خدمات دیکھتے ہیں۔ علمی خدمات میں اشاعت علم ان کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ انہوں نے اشاعت علم کے لیے بہت سے کارنامے سر انجام دیے، اور قابل قدر جو کارنامے ہیں ان کے، ان میں ایک کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے مدارس کے لیے زمینیں وقف کروا دی تھیں، اور ایسے ہی ایک کارنامہ یہ تھا کہ اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کی تھیں،
اور اساتذہ جو دینی تعلیم دے رہے ہوتے تھے ان کی تنخواہیں مقرر کر کے پھر وہ بے نیاز ہو کر تعلیم میں مشغول ہوتے تھے۔ ایسے ہی طلباء کے لیے بھی انہوں نے وظائف مقرر کر رکھے تھے، تو یہ اشاعت تعلیم کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں۔ ایسے ہی تعلیم کا جو نصاب تھا اس کی اصلاح بھی انہوں نے کی تھی، جو ایسی چیزیں نصاب میں شامل تھیں جو بے فائدہ تھیں یا جو غلط بنیادوں پر استوار تھیں، ایسی جو چیزیں تھیں جو نصاب میں شامل تھیں ان کا اس نے خاتمہ کیا اور اہل علم اور اساتذہ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ جی نصاب میں کوئی اگر ایسی چیز ہے جو فضول ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا نقصان ہے، تو ان کو نکال دیا جائے۔ تو یہ ایک ان کی علمی خدمت رہی ہے۔ ایسے ہی علوم اسلامیہ کی ترویج انہوں نے کی تھی، جہاں پر وہ خود علوم کا دل دادا تھا وہاں پر اس کی اشاعت اور اس کی ترویج کے حوالے سے بھی کافی کوششیں انہوں نے کی تھی۔ وہ علماء کا خود قدردان تھا اور ایسے ہی علوم دینیہ جو تھے ان کی ترقی چاہتا تھا اور اسلام کا نفاذ چاہتا تھا۔ یہ دور حاضر میں جو دینی مدارس میں درس نظامی کے نام سے نصاب رائج ہے، اگرچہ یہ عالمگیر کی وفات کے بعد مرتب ہوا تھا، لیکن یہ نصاب جن بزرگ اور جن ہستی نے بنایا ہے، جن کا نام ملا نظام الدین ہے، اسی وجہ سے اس کو درس نظامی کہتے ہیں، تو ملا نظام الدین جو ہیں ان کو عالمگیر نے ہی فرنگی محل لکھنؤ میں مدرسہ بنانے کی اجازت دی تھی اور اس عالی شان عمارت کو وقف کر دیا تھا مدرسہ کے لیے۔ تو ملا نظام الدین نے وہاں پر تدریس کا کام کیا اور وہاں سے پھر یہ درس نظامی جو آج کل مروج ہے اور دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، تو گویا یوں کہہ لیں کہ یہ جو درس نظامی نصاب چل رہا ہے یہ گویا عالمگیر کی ہی ایک کوشش کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی اس بات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ درس نظامی میں جو کتب پڑھائی جاتی ہیں، جیسے ملا جیون کی کتاب نور الانوار جو ہے وہ 4 درجے میں پڑھائی جاتی ہے، ایسے ہی مسلم الثبوت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتب ہیں جو عالمگیر کے دور کی ہی ہیں، اس وقت لکھی گئی تھیں اور آج وہ درس نظامی میں شامل ہیں۔ علوم اسلامیہ کی ترویج کے حوالے سے اورنگزیب عالمگیر کی خدمات ہیں جو آج بھی اس کی خدمات کا مبولدہ ثبوت ہیں۔ ایسے ہی فتاوی عالمگیری جو ہے وہ ان کے علم دوست یا علم کی قدردان ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اورنگزیب عالمگیر کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے فتاوی عالمگیری جو ہے وہ مرتب کروائی ہے۔ اور فتاوی عالمگیری کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہدایہ کے بعد فقہ حنفی کی اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، یعنی پہلی اہم ترین کتاب ہدایہ ہے اور ہدایہ کے بعد فقہ حنفی کی یہ دوسری کتاب ہے، دوسرے درجے کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے اورنگزیب عالمگیر نے تقریباً 8 سال کی مدت میں پوری کروائی تھی، اور انداز بڑا دلچسپ تھا کہ جتنا حصہ لکھا جاتا تھا اس کو خود سنتا تھا اور سننے کے بعد اس پر جرح و قدح کی جاتی تھی، اس پر بحث و مباحثہ کیا جاتا تھا، اور فائنلی جو بات ہوتی تھی، جو نچوڑ ہوتا تھا، جو خلاصہ ہوتا تھا، اس کو پھر کتاب میں لکھا جاتا تھا۔ تو جید علماء کو انہوں نے جمع کر کے یہ کتاب مرتب کروائی تھی۔ بہرحال تفصیلات بہت ہیں، تفصیلات ذکر کرنے کا یہ وقت نہیں یا یہ مقام نہیں ہے۔ بہرحال فتاوی عالمگیری اورنگزیب عالمگیر کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو علم تھا یا وہ علم کے کتنے قدردان تھے۔ تو اب ہم ان کی کچھ دینی اور اصلاحی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ان کی دینی اور اصلاحی خدمات میں ایک خدمت جو ہے وہ سجدہ کی جو رسم تھی اس کا خاتمہ کرنا ہے، چونکہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اس سے پہلے جو بادشاہ تھا اکبر اور اس کے بعد کے جو بادشاہ تھے ان کے دربار میں جو بھی جاتا تھا، جیسے جہانگیر کے بارے میں کہ اس کو مجدد الف ثانی نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے قید کروا دیا، تو یہ بادشاہوں کے ہاں رسم تھی کہ کوئی بھی ان کے دربار میں جاتا تو سجدہ لازمی کرتا تھا۔ تو آپ نے اس رسم کو ختم کیا اور اس سجدے کو خالص مشرکانہ طرز کا قرار دے کر اس کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ ایسے ہی ایک رسم اس وقت موجود تھی جس کا نام تھا جھروکا درشن، تو اس جھروکا درشن کا بھی آپ نے خاتمہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت بادشاہ ایک جھروکے سے، ایک روشن دان سے اپنا چہرہ ظاہر کرتا تھا اور سامنے عوام الناس بادشاہ کی زیارت کرتی تھی، بادشاہ کا دیدار کرتی تھی، تو اس کو جھروکا درشن کا نام دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی تھی اور بعض حلقوں میں تو اس کو ایک مذہبی حیثیت دے دی گئی تھی، اور بالخصوص اکبر کے زمانہ میں جب دین الہی اس نے ایجاد کیا تھا تو اس وقت اس کو بہت زیادہ عروج ملا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے آ کر اس غلط رسم کو بھی ختم کر دیا۔ ایسے ہی قبر پرستی کا بھی آپ نے خاتمہ کیا۔
اور عورتوں کو قبروں پر جانے سے بالخصوص انہوں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ عورتوں کے قبرستان میں جانے کی وجہ سے ہی قبر پرستی کو رواج مل رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی وجہ سے اور بھی بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی تھیں، تو اس لیے قبر پرستی کا جو ہے اورنگزیب عالمگیر نے خاتمہ کر دیا۔ ایسے ہی آپ نے ستی کی رسم کا خاتمہ کیا کہ ہندوؤں میں ایک نہایت ہی ظالمانہ رسم تھی جسے ستی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہندوؤں میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو اس مرد کو جو ہے دفن کرنے کی بجائے جلایا جاتا تھا۔ اب مرد جب فوت ہوتا تھا تو اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو بھی ہندوؤں نے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہی اسی آگ میں جل جائے، یعنی زندہ ہی جل جائے، تو اس کو ستی کا نام دیا گیا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے اس ظالمانہ رسم پر سختی کے ساتھ پابندی لگا دی تھی۔ ایسے ہی اورنگزیب عالمگیر کی ایک دینی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے بدکاری کے جو اڈے تھے ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بالخصوص مغل دور میں بدکاری کا ایک اڈا چل رہا تھا جو کہ دلی میں موجود تھا، اور اس اڈے کا نام یا اس محلے کا نام تھا شیطان پورہ۔ تو اورنگزیب عالمگیر جب تخت نشین ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے اس بدکاری کے اڈے کے خلاف کارروائی کی اور بھرپور اقدامات کیے اور اس کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ ایسے ہی جو بازاری عورتیں تھیں ان کی شادی کروا دی، اور اگر کسی نے شادی کرنے سے انکار کیا تو پھر اس کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بدکاری کے جو اڈے تھے ان کا خاتمہ کر دیا۔ ایسے ہی اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ اپنی بچوں کو بطور غلام فروخت کر دیتے تھے، اور یہ ایک عام رواج تھا اس وقت۔ تو اورنگزیب عالمگیر تب تخت نشین ہوا تو اس نے اس پر سختی سے پابندی لگا دی، اور بچوں کی بطور غلام فروخت جو ہے اس کے خلاف کافی احکامات جاری کیے، جس کی وجہ سے یہ رسم بھی عوام الناس کے اندر سے ختم ہوتی چلی گئی۔ ایسے ہی انہوں نے نشہ آور جتنی بھی اشیاء تھیں ان سب پر پابندی لگا دی تھی۔ تو عوام الناس تو عوام ہے، وہ تو شراب نوشی یا نشہ آور اشیاء میں مبتلا تھی، اور بلکہ کچھ مغل شہزادے بھی شراب کے رسیہ تھے۔ لیکن جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا تو اس نے شراب نوشی پر اور دیگر جو نشہ آور اشیاء ہیں ان پر، جن میں بھنگ ہے اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، ان پر سختی سے پابندی لگا دی تھی، اور بالخصوص بھنگ کی تو کاشت پر ہی پابندی لگا دی تھی کہ اس کی تو پھر کوئی کاشت ہی نہیں کرتا تھا، اور پورے ملک میں جتنی بھی نشہ آور اشیاء ہیں ان کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کام یا ان کی خدمات دینی اور ملی ہیں، دین کی خاطر یا دین کے اسلام کے نفاذ کی خاطر یہ ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کا جو دور حکومت ہے وہ اسلامی لحاظ سے سنہری دور ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے یہ ایک برا دور سمجھا جاتا ہے۔ غیر مسلم اس کو اپنے لیے کوئی صحیح بادشاہ، صحیح حکمران تسلیم نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر پر اہل کفر کے ہاں بڑی تنقید موجود ہے، لیکن اہل اسلام جو ہیں، اسلامیان لوگ جو ہیں، وہ ان کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور بڑا اچھا حکمران تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ کتابوں میں ان کے خلاف کافی تنقید موجود ہے، اور اسلامی لحاظ سے ہم دیکھیں تو کافی بہتری بھی موجود ہے۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن یہ ان کی خدمات ہیں۔ چونکہ اب ہم تو ان کو خدمات کہہ رہے ہیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جو غیر مسلم ہیں، چونکہ یہ ساری اسلامی چیزیں ہیں کا نفاذ ہو رہا ہے، تو غیر مسلم ان کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اورنگزیب عالمگیر کے مختصر حالات پر گفتگو کی ہے، اور ہم نے پھر ان کا اخلاق اور ان کا کردار دیکھا ہے۔ ایسے ہی پھر ہم نے ان کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان کی خدمات میں ہم نے علمی خدمات پر گفتگو کی ہے، جن میں فتاوی عالمگیری جو ہے ان کی بہت بڑی علمی خدمت ہے۔ ایسے ہی ان کی دینی اور جو اصلاحی خدمات ہیں، شریعت کو، اسلام کو نافذ کرنے کے حوالے سے جو خدمات ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ جی اورنگزیب عالمگیر کے حالات زندگی بیان کریں، اور ان کے تجدیدی اور ان کے جو اصلاحی کارنامے ہیں ان پر مفصل بحث کریں۔ تو اگلے سبق نمبر 47 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا تعارف اور ان کی مختصر خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔